بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ہر مسلمان کے سینے میں اتر چکا ہے، اور ہم مسلمان اس قرآن پاک کی حرمت کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا دل اس موقع پر غم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے جب دنیا میں کہیں پر بھی قرآن پاک کے نسخے کو نعوذ باللہ آگ لگائی جاتی ہے۔ آج سے چند روز پہلے سویڈن میں ایسا ہی دیکھا گیا اور دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر اکٹھے ہو گئے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، ان کی جانب سے بھی قرآن پاک کے کچھ نسخوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ یہی بات رمیش کمار نامی ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اجتماع میں رکھ دی تھی۔ دوستو، اس ہندو کا سوال سن کر یقیناً آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کا دل غم سے بھر جائے گا، مگر سوال کرنے والا یہ آدمی اس حوالے سے سوال کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ اور احادیث کا حوالہ بھی دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس شخص کے سوال کو انتہائی سنجیدگی سے لیا اور اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس ہندو آدمی رمیش کمار کے درمیان ہونے والی گفتگو انگریزی زبان میں ہے۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے اس کا اردو زبان میں ترجمہ لائی ہے۔ وقت ضائع کیے بنا آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ رمیش کمار نامی اس ہندو نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مگر جب یمامہ کی جنگ تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اس موقع پر بہت سے حفاظ کرام شہید ہو چکے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی جب حفاظ کرام شہید ہو گئے اور قرآن پاک کسی کے ذہن میں نہیں تھا، تو اس کے بعد قرآن پاک میں تبدیلی اگر کی گئی تو حفاظ کرام تو زندہ نہیں تھے جو یہ بتا سکتے تھے کہ اب تبدیلی ہو رہی ہے، لہٰذا اس موقع پر قرآن پاک کو محفوظ کیسے رکھا گیا؟ اس لڑکے نے اپنے سوال کے دوسرے حصے میں کہا تھا کہ اس کے بعد جب ریمیا کی جنگ ہو رہی تھی، اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، ان کی جانب سے قرآن پاک کے کچھ نسخوں کو جلا دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو غلط قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو آگ کیسے لگا دی؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کیوں نہیں لیا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن پاک میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کس نے وہ تبدیلیاں کی ہیں۔ دوستو، رمیش کمار نامی اس ہندو کا سوال دل کو تکلیف پہنچانے والا ضرور تھا، مگر اس شخص نے قرآن پاک اور احادیث کا حوالہ دے کر بات کی تھی، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ And that time this found all the way reading a different Qurans. So Usman retained. And another thing is رمیش کمار نامی اس ہندو کا سوال مکمل ہو چکا تھا، اب باری ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھی کہ وہ اس اہم سوال کا جواب دیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے سوال اچھا کیا ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی سورہ الحجر چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 9 کا حوالہ دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے یہ ایک مقدس کتاب اتاری ہے، بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا، اور قرآن پاک کی حفاظت یعنی اس کا احترام اور اس سے کسی بھی تبدیلی سے بچانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور ہمارے یہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے تو صحیح بخاری میں یا دیگر احادیث میں یہ بات کیسے لکھ دی گئی کہ ایک موقع پر تبدیلی ہو گئی تھی، پھر ایک موقع پر قرآن پاک کو آگ لگائی گئی؟ اسی کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ میرے بھائی، آپ نے جو صحیح بخاری سے متعلق حوالہ دیا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دراصل قرآن پاک کے مختلف لہجے دیکھے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عربی زبان کے مختلف لہجے ہیں، مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ اس کو مختلف لہجوں کے ساتھ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں موجود عربی کو بھی مختلف علاقوں کے مسلمانوں نے مختلف لہجوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ مختلف لہجے دین اسلام میں تفریق کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ فیصلے کیے جس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن مختلف لہجے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی ایک مثال بھی دی، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ There are different dialects. Same English language, a South Indian speaks different. What is your name? An Englishman, what is your name?
اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے حاضرین کی توجہ کو بڑھانے کے لیے ہلکا پھلکا مذاق بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ مختلف لہجے ہیں جیسے کہ ممبئی میں بولا جاتا ہے یا دیگر علاقوں میں بولا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی کیا مناظر تھے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ In Bombay we don't say nako. In Bombay we say آئیں گا، جائیں گا، کھائیں گا، پیئیں گا. So one of my Bombay brothers said آئیں گا، گائیں گا was this yesterday. So here you realize that every area has a different dialect. So same way at the time ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس طرح سے مختلف علاقوں کی بنیاد پر مختلف لہجے بن جاتے ہیں، اسی طرح سے عربی زبان کے بھی مختلف لہجے بن گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی دیکھا گیا اور مختلف لہجے بنتے بنتے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ اس حد کو بھی کراس کر چکے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عربی زبان کے 7 مختلف لہجے ہیں، ان سے زیادہ مختلف کوئی لہجہ قرآن پاک کی تلاوت یا اس کی ادائیگی میں استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت عثمان کے دور میں ایسا ہوتا نظر آیا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، لہجوں میں فرق آیا تھا، اور اسی کو دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی ٹھانی۔ لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے لہجہ ٹھیک کیا۔ some accepted, some are not. This was one of the reasons. He corrected the dialect. Number 2. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا، ان پر کوئی بھی آیت اللہ کی جانب سے نازل فرمائی جاتی تھی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے اور وہ اس کو ذہن میں رکھ لیتے اور گھر جا کر اسے کسی کاغذ پر یا اس دور کے حساب سے لکھنے کا جو بھی طریقہ تھا وہاں پر اس کو لکھ لیا کرتے۔ لیکن اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ جب کسی شخص نے ایک موقع پر بیٹھ کر گفتگو سنی پھر گھر جا کر اس نے وہ سب لکھ دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر دے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا یہ لیکچر سارا سننے کے بعد گھر جا کر لکھ کے دکھائیں تو آپ سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر صحابہ کرام کو قرآن پاک کی نئی نازل ہونے والی آیات بتا رہے ہوا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت زید بن ثابت وہاں پر موجود ہوتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتایا گیا ہر لفظ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلنے کے بعد ان کی تصدیق کے بعد لکھ لیا کرتے تھے تاکہ حقیقی نسخہ اور قرآن پاک کا اصل وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کتاب کی صورت میں موجود رہے، اور جب اگلے دن یاد کر لینے والے صحابہ کاغذ پر لکھ کر لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہوئے اس کا موازنہ اصل نسخے کے ساتھ کر سکیں، اور یہ اصل نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس رہا اور آپ نے فرمایا کہ یہی قرآن پاک کا اصل نسخہ ہے اور اس میں جو لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ کسی بھی قرآن پاک کے نسخے کا موازنہ اگر کرنا ہے اور اس کو جانچنا ہے کہ وہ درست ہے یا اس میں کوئی خدا نخواستہ تبدیلی کی گئی ہے، اس کا موازنہ بھی اسی قرآن پاک کے نسخے سے کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور بعد میں قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس آیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ لہٰذا قرآن پاک کو سن کر لکھنے یا حفظ کرنے والے یا کسی بھی طریقے سے نیا قرآن پاک لکھنے والوں کو اس نسخے کی رہنمائی لینا پڑتی تھی، یوں قرآن پاک کا یہ نسخہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ آیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کہیں قرآن مجید میں کچھ تبدیلیوں کے ذریعے غلط فہمی نہ پھیل جائے، لہٰذا صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی گئی جس نے ایک کمیٹی کی صورت میں کام کرتے ہوئے قرآن پاک کے اس نسخے کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تھا، اس کی مختلف فوٹو کاپیز بنوائیں اور ان کاپیز کو تمام دنیا کے مسلمانوں تک پھیلا دیا گیا تاکہ آج کے بعد قرآن پاک کا اصل نسخہ یہی بن جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کا وہ حقیقی نسخہ آج بھی تاشقند میں موجود ہے اور لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، وہی قرآن پاک کا حقیقی نسخہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نسخہ اس میوزیم میں تاشقند میں رکھا گیا ہے وہی نسخہ آج جو اس وقت میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، ان دونوں میں ایک ایک لفظ ایک جیسا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک میں کسی صورت آج تک ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی انشاءاللہ کی جا سکتی ہے۔ different parts of the world, and one of them is even present in Tashkent, in Koptaki Museum today. And if you analyze it, it is verbatim same. And today the Huffaz
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आखिर में ये भी कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स दुनिया की सारे कुरान पाक के नुस्खे खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह जला भी देता है तो दुनिया में हुफ़ाज़ कराम मौजूद हैं और उन हुफ़ाज़ की यादाश्त इतनी अच्छी है कि कुरान पाक का एक नया नुस्खा बिल्कुल वैसा ही बन सकता है जो कि हकीकी कुरान पाक है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और सवाल करने वाला ये हिंदू उनका चेहरा देखता रह गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हर लफ्ज़ का खोल खोल कर इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कुरान पाक में 20 बड़ी तब्दीलियों का इल्ज़ाम लगाकर एक यहूदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बड़े इल्जाम का क्या जवाब दिया था, उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।